حکیم لقمان کہتے ہیں دلی محبت اسی کے ساتھ ہوتی ہے جس سے واقفیت ہو، اس لیے کسی سے محبت کرنے سے پہلے اس کی صفات و کمالات جان لینا چاہیے۔ اے بہادر، عقل شہوت کے خلاف ہے۔ جو عقل شہوت پر مائل ہو اس کو عقل نہ کہو بلکہ اس کو وہم کہو۔ جو شہوت کا فقیر ہے وہم کھوٹا ہے اور عقل کھرا سونا ہے۔ لقمہ کھانے میں احتیاط رکھیں۔ یہ ٹھیک نہیں کہ جو کچھ آیا اور جس جگہ سے آیا جلدی سے کھا لیا اور حلال حرام کا کچھ لحاظ نہ کیا۔ فرشتے اس وقت بندے کے گناہ لکھنا بند کر دیتے ہیں جب بندے کی 3 بیٹیوں کے ساتھ داڑھی سفید آ جائے۔ انسان کو کوئی بھی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پہ گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہیں، اور تکلیفیں بھی وہ جو اس نے تنہا جھیلی ہوں۔ اگر کسی دن آپ کا رشتہ ایک ایسے شخص سے ختم ہو جائے جس سے آپ محبت کرتے تھے تو اس کے تمام راز اور کہانیاں اکٹھا کر کے کسی خفیہ ٹھکانے میں ڈال دیں اور کبھی کسی کو اس تک پہنچنے نہ دیں، کیونکہ رشتے ختم ہونے پر بھی اخلاقیات نہیں مرنی چاہیے۔ محبت کی گہری جھیل ہر عورت کے اندر چھپی ہوتی ہے، ضرورت بس اس جھیل میں پتھر پھینکنے کی ہوتی ہے۔ کامیابی بھی زندگی کے بازار میں فروخت ہوتی ہے، لیکن اسے وہی شخص خرید سکتا ہے جو اس کی قیمت ادا کرنے کی اہمیت رکھتا ہو۔ جو عورت صرف بیٹیاں ہی پیدا کی جا رہی ہو تو سمجھ جاؤ اس گھر کے اندر برکت ہی برکت برستی ہے اور اللہ اس گھر سے راضی ہوتا ہے۔ اس گھر کا رزق کبھی تنگ نہیں ہوتا۔ بحث کرنا اچھی بات ہے، لیکن بحث کے شروع میں ہی اگر سامنے والے کی عقل کو دیکھ اور سمجھ لیا جائے کہ بحث کو مزید بڑھانے سے پہلے ہتھیار ڈال کر سامنے والے کی عقل کو سلام کرتے ہوئے ایک طرف چل دینا چاہیے۔ ایسا کرنے سے کم از کم اپنی عقل کو زنگ لگنے سے بچایا جا سکتا ہے۔ محتاط رہیں ایسے لوگوں سے جو پہلے یقین دلاتے ہیں کہ 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، پھر تباہ کر کے کہتے ہیں کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ بیوی کے دائیں ہاتھ پر سوجن آنا شروع ہو جائے تو سمجھ جائیے بہت جلد تمہیں بے تحاشا دولت ملنے والی ہے۔ جو انسان گناہ کے بعد شرمندگی محسوس کرے تو سمجھ جاؤ اس کے اندر تھوڑی بہت غیرت باقی ہے۔ وہ سیدھے رستے پر آ سکتا ہے، بس اسے کوئی ہدایت دینے والا ہو۔ افلاس میں ہر ارادے کی بنیاد بے اعتباری ہوا کرتی ہے۔ گندے جسموں میں نیکی کا خیال بھی اندھیرے میں دھوئیں سے زیادہ نہیں ہوتا۔ موت صرف آنکھ اور سانس کے رک جانے کا نام نہیں ہے، ہر آرزو کی موت موت ہوتی ہے۔ اگر انسان کے جینے کا مقصد مر جائے تو انسان بھی زندہ نہیں رہتا۔ مرد اتنا ہی بوڑھا ہوتا ہے جتنا وہ محسوس کرے، اور عورت اتنی ہی بوڑھی ہوتی ہے جتنی وہ دکھائی دے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جو بھی چیز ہماری عادت سے دور ہے وہ ہماری عقل سے بھی کئی ہزار گنا دور ہوتی ہے۔ جو چیز ہماری عادت میں ہوتی ہے وہ عقل کے بھی قریب ہوتی ہے۔ عقل مند انسان کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے کہ جب اس سے کوئی گناہ یا غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو وہ پشیمان ہوتا ہے، اس کی نیندیں اڑ جاتی ہیں
اور وہ غلطی کو سدھارنے میں لگ جاتا ہے۔ اگر انسان کی شکل بہتر ہے تو اس میں بھلا اس کا اپنا کیا کمال؟ انسان میں انسان کا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بے تحاشا دولت چاہتے ہو تو بیوی کے پاؤں کے نشانات پر سفید بلی کے بال رکھ دو۔ بوڑھی بیوی اور پرانی بیل گاڑی ہمیشہ مالک کی ہڈیاں کھاتے ہیں۔ پرانی گندم، تازہ گھی، اچھی بیوی اور سواری کے لیے گھوڑا موجود ہو تو یہ جنت سے کم نہیں ہے۔ دولت عورت کے پیچھے آتی ہے، فاختہ کا پر عورت کے پلو سے باندھ دو، دولت پیچھے پیچھے آئے گی۔ مصیبت اور مشکل کے وقت کو گزارنے کے لیے دولت جمع کرنی چاہیے، دولت سے عورت کی حفاظت کرنی چاہیے، دولت اور عورت سے اپنی حفاظت ہر وقت لازم ہے۔ جس گھر میں خوش مزاج عورت رہتی ہے وہاں غربت اور غمی دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے۔ 20 دن میں دولت سے مالا مال ہونا ہے تو بیوی کی مٹھی میں سفید بلی کے بال آباد کیجیے۔ جھگڑالو عورت سے محبت کرنا تباہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ مائیں بدکاروں سے بھی نہیں روٹھتی اور بیویاں پیغمبروں کی بھی روٹھ جاتی ہیں۔ جو انسان بار بار محبت کرتا ہے دراصل وہ محبت کرنا ہی نہیں جانتا کہ محبت کس طرح کرنی ہے۔ وہ عورت 80 سال تک جوان رہتی ہے جو ایسے مرد سے شادی کرتی ہے جس کی عمر 14 سال 17 سال تک ہو۔ جو انسان ظالموں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کرتا ہے گو وہ ظلم نہیں کرتا پھر بھی وہ ظالم کہلائے گا۔ وقت کیونکہ بہت بیش قیمت چیز ہے اس لیے اسے سب سے بیش قیمت چیز پر ہی خرچ کرو ورنہ خسارے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جو اللہ سے محبت رکھتا ہے اس کو انسانوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ اسے برا کہہ رہے ہیں یا اچھا۔ ذلت کو برداشت کرتے رہنے سے بہتر ہے کہ تم اس دنیا سے ہی کوچ کر جاؤ۔ دنیا تجھے کچھ بھی کہے کچھ بھی دے لیکن خبردار تو کبھی بھی دنیا کی طرف مائل مت ہو، دنیا ایک دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں۔ توبہ کے بعد ایک صغیرہ گناہ باقی تمام ثوابوں کو بھی مٹا دیتا ہے۔ توبہ کی جائے تو پھر کوئی گناہ سرزد نہ کیا جائے۔ اگر کوئی خوبصورت عورت تمہیں پہلی نظر میں اچھی لگ جائے تو سمجھ جاؤ یہ تمہارے نفس کا دھوکہ ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرو ورنہ خسارہ پاؤ گے۔ صبح جتنی زیادہ قریب ہوگی رات اتنی ہی تاریک ہوگی۔ رات کی مدھم روشنی میں ستارے اور عورتیں زیادہ حسین نظر آتے ہیں۔ دوست کا امتحان مصیبت میں ہوتا ہے، عورت کا امتحان غربت میں ہوتا ہے، دل کا امتحان عشق میں ہوتا ہے، آنکھ کا امتحان بازار میں ہوتا ہے اور انسان کا امتحان قبر میں ہوتا ہے۔ بہترین عورت وہ ہے جس میں بیوی بننے کی تمام صفات موجود ہوں اور وہ اپنے شوہر کی آمدنی سے بڑھ کر خرچہ نہ کرے۔ بہترین عورت وہ ہے کہ جسے اس کا شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ کیا میں تمہیں ایسے خزانے سے مطالعہ نہ کروں
जो सबसे अच्छा है, सुन लो कि वो नेक औरत है। औरत और शराब सबको बेवकूफ़ बना लेते हैं। जो शख्स किसी औरत से उसकी खूबसूरती की वजह से शादी करता है वो बेवकूफ़ है। जो औरत किसी नामहरम को अपनी उम्र सही बता दे तो समझ जाएं वो औरत उस मर्द में दिलचस्पी रखती है, उससे निकाह की ख्वाहिशमंद है। तेली माँ की शान में बुरे कलमे मुंह से ना निकालो, क्योंकि वो तुम्हारे बाप की ज़ौजा है। जल्द दौलतमंद होना चाहते हो तो बीवी के दाएं हाथ की छोटी उंगली का नाखून काटकर अपने नाखून के अंदर दबाकर सो जाओ, फिर दौलत को आता देखो। गुनाह की इब्तिदा में ऐसी शरीनी नहीं होती जैसी उसकी इंतहा में तलखी होती है। दुनिया में सच्चे और अच्छे दोस्त का मिलना इंतहाई मुश्किल है, लेकिन फिर भी कम अज़ कम एक ऐसा आदमी ज़रूर हासिल करना चाहिए जो तेरे जज्बात को सुनता रहे। औरत को अपना आप उतार के दिखा दो, यानी अपना बातिन जो तुम अंदर से हो ना कि बाहर से। वो औरत तुम्हारी दीवानी हो जाएगी।